اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم انتہائی قابل احترام مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ روحانیت دراصل انسانیت کا نام ہے۔ کوئی مسلمان ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے، وہ اگر اچھا انسان بن جائے تو مقام روحانیت حاصل کر لیتا ہے، جس کو آپ صاحب ولایت کہتے ہیں۔ اور قرآن نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے دوست ہیں، ان کو کوئی غم اور کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں۔ تو گزارش یہ کہ اچھا انسان بننے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سے سب سے اہم تو یہ چیز ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو پھر ہم اچھے انسان ہیں۔ والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دوسرے جتنے بھی لوگ ہم سے ملتے ہیں، ہمارا سلوک اگر ان سے اچھا ہے تو پھر ہم اچھے انسان ہیں۔ یعنی دوسروں کے ساتھ جو سلوک ہے، دوسروں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے، مین ٹو مین کنڈکٹ ہے، اصل میں یہ بہتر ہو جائے تو آدمی روحانی طور پر وہ روحانیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں نماز کا پابند ہو، صاحب شریعت ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، لیکن نماز کی روحانیت اس کو حاصل ہو، اس روزے کی روحانیت حاصل ہو۔ کہ احادیث میں کہا گیا نا کہ روزہ جو ہے وہ صرف صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا بند کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سارے دن میں ہر غلط کام جو اللہ رسول کی حکم عدولی ہے اس سے پرہیز کی جائے۔ جھوٹ، غیبت، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اچھا انسان تبھی بنے گا نا جب یہ سارے روحانی جو امراض ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو ایک مسلمان اچھا انسان بن جائے گا۔ لہذا یہ جو حدیث پاک ہے ریاض الصالحین میں بخاری مسلم کی جلد اول میں 229 نمبر اس کا، اس میں یہ کہا گیا ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کسی پہ رحم نہیں کرتا میں اس پہ رحم نہیں کرتا۔ یعنی اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر سورہ ہجر کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگوں سے شفقت کیجئے، محبت کیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ یہ ایک روایت ہے، اس میں کہا گیا کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یہ سب جو لوگ ہیں کافر، ان کو غرق کر دیا جائے، تو جب سب وہ سیلاب آ گیا، سب لوگ ختم ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب تم ایک کام کرو، برتن بناؤ۔ انہوں نے برتن بنانے شروع کر دیے، کافی برتن جمع ہو گئے، کچھ عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان برتنوں کو توڑ دو۔ نوح علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی، انہوں نے عرض کی یا اللہ میں نے بڑی محنت سے بنائے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میرا کچھ لگاؤ بھی ان سے ہو گیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو توڑ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو غرق کر دے، تو میں نے کر دیا تھا۔
کیا تجھے ان برتنوں سے اتنی محبت ہے تو مجھے اپنی مخلوق سے محبت نہیں؟ یہ ایک لطیف اشارہ ہے اس میں، اور اس سے بات ہمیں سمجھنی چاہیے، جب اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ کیوں سجدے کرتے ہیں؟ اس کو کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ جس کو کرنا چاہیے، جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمیں اپنے گلے لگانے کو تیار ہے، تو اسی کو سجدہ کیا جائے نا، مالک تو وہی ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد یہ چیز ہے، گزارش صرف یہ ہے کہ یہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں کچھ باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جب کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، سورہ نوح کی آیت نمبر 26 اور 27 میں یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ لوگ جو ہے یہ اگر زندہ رہے تو دوسروں کو گمراہ کریں گے، اور پھر ان کی اولاد میں سے بڑے ڈھیٹ فاجر و فاسق لوگ پیدا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وحی فرمائی سورہ ہود کی آیت نمبر 36 میں نوح علیہ السلام کو، اس میں اللہ نے کہا کہ اب یہ جو لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو ہیں یہ اب ٹھیک نہیں ہوں گے، لہذا آپ ان کی کرتوتوں پر غم نہ کریں۔ تو اس میں پہلو بڑا غور طلب ہے کہ جو چیز کی گئی وہ بھی اللہ کے حکم سے کی گئی، اور نبی نے اس کی عذاب کی ایک جو گزارش کی اللہ سے، لیکن دوسری چیز کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ جو برتن بنوا رہے ہیں اس کے باوجود اور توڑوا رہے ہیں، اس میں ایک لطیف اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ مجھے پھر بھی ان سے محبت تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ حدیث میں ہے فرشتے آئے، انہوں نے کہا ہم پہاڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتا ہے جو قصبہ ہے، یہ جو طائف کا جو بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نادانی میں کر رہے ہیں، ان کو میرے مقام اور ہمیں میرے مرتبے کا علم نہیں ہے، اس لیے ان کو ہدایت عطا فرما، رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ دیکھیں یہ مقام ہے کہ وہاں امید تھی کہ ان کی اولاد میں سے آگے کام چلے گا، اس لیے وہاں ان کو بچا لیا گیا، یا اللہ کا حکم تھا اس لیے ختم کر دیا گیا۔ کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کا کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ پھر یہ چیز ہے کہ ہم جب دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں، دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس میں ہمیں نرم خوئی اختیار کرنی چاہیے۔ اخلاق کا بھی تقاضا ہے، مذہب کا، دین کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ آپ سختی سے گفتگو نہ کریں، اخلاق کے ساتھ کریں۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مرشد ازلی ہیں، ہمارے استاد ہیں، ان سے ہم سیکھ رہے ہیں، جو بھی دین ہے انہیں کا دیا ہوا ہے، انہیں کی طفیل ہے۔ تو آپ کا تہجد کے جو اٹھنے کا انداز تھا اس کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب اٹھتے تھے تو بڑا آہستہ اٹھتے تھے، اور بڑا پھر آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے کہ میری جو بیوی جو بھی اس وقت ہوتی تھی جو ان کے پاس، یہ اٹھ نہ جائے، چونکہ تہجد مجھ پر تو فرض ہے، اس پر فرض نہیں ہے، اس پر نفل ہے۔ یعنی اتنا حضور خیال کرتے تھے کہ میرے زور سے دروازہ کھولنے سے یا تیزی سے اٹھنے سے میری بیوی نہ اٹھ جائے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ تو جان بھی قربان کر سکتی تھی، نیند کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن مسئلہ تو ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ اس طرح نہ کرنا۔
اور احادیث کے مطابق یہاں تک بات کی گئی کہ کسی سوئے ہوئے آدمی کے پاس اونچی قرآن نہ پڑھو تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے تو دین تو محبت ہے، دین تو پیار ہے، دین تو اخلاق ہے، اور جتنا آدمی صاحب شریعت ہونا اس کا ضروری ہے، صوم و صلات کا پابند ہو، دوسرے سارے کام اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہ کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کرے، اس کے بعد پھر اخلاق کو اختیار کرے، اور جتنا وہ اس طرف آتا جائے گا، جتنا لوگوں کے ساتھ اس کا میل ملاپ اچھا ہوگا، اتنے اس کے روحانی جو معاملات ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ یہی روحانیت ہے۔ روحانیت اور انسانیت ایک ہی چیز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ کو بھی علم ہے، کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ اس ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب یعنی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے، یعنی دوسرا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہیں رہتے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں جو حضور سرور کائنات نے فرمائی ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا جو بھی حضور کا ارشاد ہے، حکم ہے، وہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ارشاد ہے سب دین ہے، تو ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ جو چیزیں حضور سرور کائنات ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز اخلاق ہے۔ اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔